سورہ فاتحہ نذرانہ عقیدت در بارگاہ شہدائے کربلا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن، وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض، وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها، وبهم تنشر الرحمة، ولولاها منهم لساقت بأهلها، لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اللهم اجعلنا من انصاره وآوانه ولا تجعلنا من اعدائه۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اس مجلس اعظم میں آنا بیٹھنا سننا سیدہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مسلسل گفتگو جن آیات پر ہو رہی ہے سب جانتے ہیں کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب پروردگار انسان کو آزماتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر انعام و اکرام کرتا ہے، نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اور انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ پروردگار نے اسے عزت عطا کی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر پروردگار اپنے رزق کو کم کر دیتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار نے میری اہانت کر دی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ نہ تو دولت کا ملنا کوئی اعزاز کی بات ہے، اور نہ ہی اگر دولت نہ ہو، رزق کی تنگی ہو، فراخی نہ ہو تو یہ کوئی ناخوشی کی بات ہے۔ دونوں صورتوں میں پروردگار آزمائش کر رہا ہے، انسان کو ابتلا میں ڈال رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور پروردگار کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ پروردگار نے انسان کو مادی نعمتیں بھی دی ہیں، معنوی اور روحانی بھی نعمتیں دی ہیں۔ دونوں کا درجہ بہت بلند ہے، دونوں ہی اہمیت کے قابل ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انسان ان دونوں نعمتوں میں سے کس کو فوقیت دیتا ہے، کس کو فوقیت دیتا ہے؟ آیا دین کو اہمیت دیتا ہے یا دنیا کو دیتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر سب کناروں سے اٹھ کر یہاں سامنے آئے تو میرے لیے نکل جائے گا۔ محمد وآل محمد وعجل۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا
اور ہمیشہ دیکھا یہ گیا ہے اور بہت ساری دینی فیملیز کے اندر بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے تو وہاں پر دیکھا یہی گیا ہے کہ دین کو وہ بنیادی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ دین کی اہمیت بنیادی ہے، دنیا جو ہے وہ ثانوی ہے، دین وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب کربلائی ہیں اور انشاءاللہ کہ حقیقی معنوں میں امام حسین علیہ السلام کا عشق پروردگار عالم عطا کرے۔ کربلا سے یہ درس بہترین ملتا ہے کہ دین وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، کاروبار، بزنس، اولاد، مال، متاع، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا وہ سب کچھ وہ ہے کہ جو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی حیثیت بنیادی ہے اور باقی تمام چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جہاں پر دین کو قربان کیا جائے یا دنیا کو قربان کیا جائے تو کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر دنیا کو قربان کر دینا اور اپنے دین کو بچا لینا، کیونکہ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، مجدودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ امام حسین علیہ السلام کو وہ مشہور شعر، وہ تقریباً اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ سب کو یاد ہوگا، اگر عربی نہیں یاد تو اردو سب کو یاد ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ الموت اولا من رکوب العارین۔ امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یعنی اگر ہمیں انتخاب کرنا پڑے ذلت کا اور عزت کا، ذلت کی زندگی کا یا عزت کی موت کا، تو امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت کی موت بہتر ہے۔ لیکن جو امام علیہ السلام کا دوسرا مصرع ہے وہ بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ الموت اولا من رکوب العارین، کہ یعنی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور دوسرے مصرع میں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں والعار اہون من دخول النارین۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں اور جہاں پر جہنم میں داخلے کی بات ہو تو وہاں پر عزت کو بھی قربان کر دو۔ پہلے مصرع میں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ذلت اور عزت کا انتخاب کرنا ہو تو وہاں پر عزت کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات جہنم میں جانے کی آ جائے، یعنی دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو جائے، دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو جائے، جنت اور جہنم کا ٹکراؤ ہو جائے، تو امام کیا کہتے ہیں پھر اپنی عزت کو بھی قربان کر دینا، اپنی عزت کو بھی قربان کر دینا۔ گویا امام بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہ چیز ہے کہ اس کے اوپر سب چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کو کسی چیز کے اوپر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ حجر ابن عدی کون ہے؟ امام علی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا وہ 10 سالہ دور جو امام علیہ السلام نے معاویہ کے دور میں گزارا ہے، اس دور میں حجر ابن عدی کو شہید کیا گیا۔ دیکھیے حجر ابن عدی امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام کے صحابی ہیں، اور بارہا کئی مرتبہ ایسا ہوا، آپ لوگوں نے بارہا مجالس میں سنا ہوگا، علماء سے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ بارہا ایسے مواقع آتے رہے کہ جب حاکم شام دربار میں امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بلایا کرتا تھا اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے مختلف باتیں کیا کرتا تھا، یہاں پر بھی حجر ابن عدی کو دربار میں بلایا جاتا ہے اور معاویہ یہ چاہتا ہے، حاکم شام یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے کچھ ان کے زخموں پر نمک چھڑکے، اور دوسری طرف وہ آزمانا بھی چاہتا تھا کہ ان کے دل میں کتنا عشق علی موجود ہے، دین سے محبت کتنی، عشق علی کیا ہے؟ دین ہی تو ہے نا۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ دین کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ یعنی عشق علی کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ سارے کا سارا دین ہی عشق علی ہے۔ تو گویا حاکم شام بلا رہا ہے حجر ابن عدی کو اور امتحان لے رہا ہے
ان کے عشق کا اور ان کے محبت کا کہ آیا ان کے دل میں کتنی محبت موجود ہے۔ حجر کے تین بیٹے جو ہیں وہ جنگ صفین میں شہید ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو ذرا اس جگہ پر رکھیے، اور وہی جو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے یہ مقامات، یہ فضیلتیں، یہ کمال ایسے ہی نہیں ملتے، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ عشق کا دعویٰ تو شاید ہر انسان کرے، لیکن عشق کے اس معیار، اس کسوٹی پر کون پورا اترتا ہے؟ یہ بہت کم ہے۔ حجر کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے حجر کے جنگ صفین میں شہید ہو چکے ہیں۔ اطرف، طرفا اور طرفا، 3 بیٹے ہیں اور ان سب کو ملا کر طرفات کہا جاتا تھا۔ معاویہ نے دربار میں بلایا اور کیا کہا؟ امتحان لے رہا ہے عشق علی کا کہ دیکھیں تو صحیح کہ حجر کے دل میں کتنا عشق علی موجود ہے۔ کیا کہتا ہے؟ این الطرفات، اے حجر بتا کہ وہ تینوں تیرے بیٹے کیا ہوئے؟ اب یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی اور ہوتا کہ جس کے تینوں بیٹے مر گئے ہوں تو وہ کیا کہے گا کہ ہاں علی نے مار دیے، ایسے۔ لیکن وہاں پر حجر کا جواب سنیے، حجر نے سینہ تان کر جواب دیا۔ تاریخ گواہ ہے، روایات گواہ ہیں کہ حجر نے سینہ تان کر جواب دیا کہ اے معاویہ، اے حاکم شام، میرے وہ تینوں بیٹے تیرے خلاف جنگ کرتے ہوئے جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ میرے تینوں بیٹے تیرے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اب اس نے اگلا کیا سوال کیا؟ کہا کہ دیکھ علی نے انصاف نہیں کیا، علی نے انصاف نہیں کیا، اس کے تو بیٹے زندہ ہیں۔ اور دیکھیے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے۔ شاید امام کا زمانہ ہوتا تو وہاں پر انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ علی ظاہر حکومت میں ہوں گے، اگر کوئی ان کی تعریف کرے گا کسی کے سامنے تو شاید علی حکومت دے دیں گے، گورنری دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے۔ لیکن جب علی ہی نہیں رہے تو وہاں پر ان چیزوں کا کیا سوال ہے؟ اب اس نے اگلا سوال کیا کیا کہ دیکھ علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی کے بیٹے زندہ ہیں اور تیرے بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو حجر کا جواب بتاؤں، ذرا میں آپ کو جنگ جمل کی طرف لے جاتی ہوں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک اسی قسم کا سوال ہوا تھا۔ کس سے سوال ہوا تھا؟ محمد ابن حنفیہ سے سوال ہوا تھا۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جنگ جمل وہ جنگ ہے کہ جس میں پہلی مرتبہ امام علی علیہ السلام اپنے فرزندوں کو لے کر گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی یا جو بھی ایسے مارکے ہوئے، امام علی علیہ السلام کے فرزندوں کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کسی جنگ میں جاتے۔ بہرحال جنگ جمل وہ پہلا موقع تھا کہ جب امام علی علیہ السلام اپنے فرزندوں کے ساتھ اس جنگ میں گئے۔ اور روایت کیا کہتی ہے؟ بہت خوبصورتی سے نہج البلاغہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو میدان کی طرف بھیجا، اور امام نے محمد حنفیہ کو 4 وصیتیں کی۔ کیا کہا کہ دیکھیں جب جنگ کی طرف بھیج رہے ہیں نا، ظاہر ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی طرح نہیں ہے، امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جنگ سکھا رہے ہیں۔ امام جو ہوتا ہے اس کو تو یہ تمام فنون آتے ہیں نا، وہ ہر میدان میں کمال کے اس عظیم ترین مرحلے پر فائز ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے محمد حنفیہ امامت یا عصمت کے درجے پر فائز نہیں ہے، علی کو جنگ سکھانی پڑ رہی ہے۔ بہرحال امام علی علیہ السلام میدان میں بھیج رہے ہیں اور 4 نصیحتیں کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ، میدان میں جاؤ، اور کس طرح جاؤ؟ لا تزول الجبال ولا تزل، کہ دیکھو اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن تم نے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے؟ گویا امام اپنے بیٹے کو بہادری و شجاعت اس طرح سکھا رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن تم نے اپنے مقام سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور دوسری نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے قدموں کو زمین میں اس طرح کاٹ دینا کہ جس طرح تمہارے قدموں کے اوپر میخیں لگ گئی ہو اور اب تمہارے قدم ہل نہ رہے ہوں، گویا تمہارے اندر اتنی شجاعت اور بہادری آ جائے، تلوار، نیزے، تیر سے کسی چیز سے تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تم نے ہٹنا نہیں ہے، اپنے قدموں کو زمین میں گاڑ لینا۔ اور امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم یہاں پر سامنے لڑ رہے ہو لیکن اکثر قوم، لشکر کے سب سے آخری فرد پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے،
سب سے آخری فرد پر. دیکھو اتنی شجاعت اتنی بہادری دکھاؤ گے تو پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ میرے زور بازو سے ہوا ہے. امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یقین رکھنا کہ اگر تمہیں کامیابی ہوگی تو ان النصر من عند اللہ، اگر کامیابی فتح فوز تمہیں ملے گی نجات ملے گی تو وہ کس سے ملے گی؟ وہ صرف اور صرف خدا کی مدد سے ملے گی. چار نصیحتیں کی. ظاہر ہے علی کے فرزند ہیں. امام علی علیہ السلام نے میدان میں بھیجا. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ محمد حنفیہ میدان سے واپس آ جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو تسلی دی، حوصلہ دیا. اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ امام چونکہ تمام جنگوں میں اس طریقہ یہی تھا کہ اپنے بیٹوں کو جب میدان میں بھیجا کرتے تھے، امام ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹوں کی جنگ کو دیکھ رہے ہوتے تھے. محمد حنفیہ کو بھی جب بھیجا، امام علیہ السلام ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. جب محمد حنفیہ میدان سے واپس آئے، امام علیہ السلام نے تلوار کو لیا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، تسلی دی، پیار کیا. اس کے بعد تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد کیا کہا؟ اے محمد حنفیہ، دیکھو جس جگہ میں کھڑا ہو کر تمہاری جنگ کو دیکھ رہا تھا، آج وہاں پر تم کھڑے ہو اور علی کی جنگ کو دیکھو. اب امام علیہ السلام نے تلوار لی. اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر میدان میں گیا. تھوڑی دیر تو کوئی لشکر وہاں پر ٹھہر ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا. امام علی علیہ السلام دوبارہ واپس آئے اور کیا کہا کہ اے محمد حنفیہ، کیا تم نے میری جنگ کو دیکھا؟ کہا جی بابا، آپ کی جنگ کو دیکھا. کہا کہ دیکھو جس طرح تم لڑتے ہو نا، ایسے علی کے بیٹے لڑتے ہیں، اور جیسے میں لڑا ایسے ابو طالب کے بیٹے لڑتے ہیں. اب تلوار کی جنگ ختم ہو گئی. تلوار کی جنگ ختم ہو گئی. اب تیر کا نشانہ لینا ہے. کہاں کا؟ اونٹ کے زانو کا نشانہ لینا ہے. امام علیہ السلام نے سکھایا کہ دیکھو محمد حنفیہ، تیر کو ایسے کمان میں ڈالو اور تیر کو کھینچو، اور تم نے کہاں پر نشانہ لینا ہے؟ اونٹ کے زانو کا نشانہ لینا ہے. محمد حنفیہ نے تیر کو کھینچا لیکن تیر اس جگہ پر نہ لگا. امام نے امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور کیا کہا؟ اے حسن بیٹا، آؤ ذرا تم تیر کمان میں ڈالو اور بالکل اس جگہ کا جہاں پر علی کہہ رہے ہیں اس جگہ کا نشانہ لو. امام حسن علیہ السلام نے تیر کھینچا، بالکل اسی جگہ تیر نشانے پر لگا. پھر امام علیہ السلام نے دوسرا تیر کھینچا. کہاں پر لگا؟ پہلے تیر کو چیرتا ہوا اس کی پشت میں لگا. تیسرا تیر کھینچا، وہ پہلے دو تیروں کو چیرتا ہوا دونوں تیروں کی پشت پر لگا. چوتھا تیر کھینچا، بالکل اسی جگہ پر عین اس مقام پر لگا، پہلے تین تیروں کو چیرتا ہوا. امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے محمد حنفیہ، پریشان نہ ہونا، تیرا کوئی مقابلہ حسن سے نہیں ہے. وہ سردار ہے، تو غلام ہے. وہ محمد کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے. تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. امام باقر علیہ السلام کا یہاں پر مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سب کا بہتر سب کا رہبر سب سے بہتر وہ پہلا نمبر چوتھا نمبر پہلا نمبر آدم کی ہستی، نوح کی کشتی، موسیٰ کی بستی، ہم سب کا سہارا نعرہ حیدری. ہمیں زمانہ بلند تر سلوات. امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام علیہ السلام کو اسی طرح دربار میں بلایا جاتا ہے اور اس وقت کے لوگوں نے شاید یہی سمجھا کہ امام کا کام بس یہی ہوتا ہے کہ تبلیغ کرے، نماز روزہ ان چیزوں کو بتائے. کہا کہ امام کو بلایا اور شاید نعوذ باللہ امام علیہ السلام کی توہین کی غرض سے کہ امام علیہ السلام کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ تیر اندازی کا مقابلہ ہے. امام وہ ہوتا ہے جو ہر میدان میں کمال پر فائز ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ سامنے تیر جس طرح کھینچنا ہے، ایک سامنے مرکز ہے اور تیر کھینچنا ہے بالکل مرکز پر، اس سینٹر پر لگنا
چاہیے. روایت کیا کہتی ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ تیر کھینچا، بالکل مرکز پر لگا. دوسرا تیر کھینچا، وہ پہلے تیر کو چیرتا ہوا مرکز پر لگا. 1 2 3 4 جتنے گنتے جائیں 7 تیر امام علیہ السلام نے پھینکے اور 7 تیر پہلے تیروں کو چیرتے ہوئے اسی طرح مرکز پر جا کر لگے. یہاں پر امام حسن علیہ السلام کو بھی امام علی علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ دیکھو تیر کھینچو. امام نے 4 تیر کھینچے اور چاروں تیر بالکل اسی جگہ سینٹر پوائنٹ پر جا کر لگے. امام علیہ السلام نے اب پھر محمد حنفیہ کو تسلی دی کہ محمد حنفیہ پریشان نہ ہو، تیرا حسن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. حسن سردار ہے، تو غلام ہے، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. امام حسن علیہ السلام کو دوبارہ بٹھا دیا. اب جب دوبارہ بٹھایا، امام نے محمد حنفیہ کو دوبارہ میدان کی طرف بھیجا، دوبارہ میدان کی طرف بھیجا. تھوڑی دیر ہوئی کہ محمد حنفیہ دوبارہ آ گئے. امام علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بابا پیاس نے بڑا ستایا ہے. امام علیہ السلام نے پانی پلایا اور دوبارہ میدان میں بھیجا. دوبارہ میدان میں گئے، پھر آ گئے، پھر اسی طرح کچھ کہا، پھر تیسری مرتبہ میدان میں گئے. اب جب تیسری دفعہ پلٹے ہیں تو روایت کیا کہتی ہے کہ حالت یہ ہے کہ جسم سے خون رس رہا ہے، زخموں سے چور ہے. امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو اب کیا کہا کہ اب جاؤ، جا کر خیمے میں آرام کرو. وہاں پر ایک منافق کو موقع مل گیا. کیا کیا؟ فوراً محمد حنفیہ کے پاس آیا. کوئی موقع منافقین چھوڑتے نہیں تھے. محمد حنفیہ کے پاس آیا اور آ کر کیا کہا کہ دیکھا علی نے تمہیں 3 مرتبہ تیروں تلواروں نیزوں کے درمیان بھیجا اور اپنے بیٹے حسن کو وہاں میدان میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے. علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. محمد حنفیہ نے فوراً چپ کروایا. خبردار، میرا بابا عادل امام ہے، اگر وہ حسن کو بٹھاتا ہے تو وہاں پر بھی عدالت ہے، اگر مجھے میدان میں بھیجتا ہے تو یہ بھی عین عدالت ہے. دیکھا نہیں تم 3 دفعہ پلٹ کر آئے لیکن تینوں مرتبہ تمہارے بابا نے تمہیں بھیج دیا، حسن کو بٹھا کر رکھا. محمد حنفیہ نے دوبارہ چپ کروایا. اب وہ پوچھتا ہے کہ اس کا سبب بتاؤ، وجہ بتاؤ. بار بار تم یہی کہہ رہے ہو کہ یہ عین عدالت ہے، کیا وجہ ہے کہ علی حسن کو بٹھا کر رکھتے ہیں، تمہیں بار بار میدان کی طرف بھیج دیتے ہیں؟ محمد حنفیہ نے بہت پیاری گفتگو کی اور بہت پیارا جواب دیا. کیا کہا کہ بتاؤ تمہیں تمہارے اعضاء میں سے کون سا عضو زیادہ پیارا ہے؟ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کون سا پیارا ہے؟ کہا نہیں سب پیارے ہیں. کہا نہیں مجھے لگتا ہے تمہارے پاؤں زیادہ کام کرتے ہیں، ہاتھ زیادہ کرتے ہیں، آنکھ کان اتنا نہیں کام کرتے. کہا نہیں سب کام کرتے ہیں، جس کا جو کام ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے. اب محمد حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اگر تم میدان میں ہو، تیر تمہاری طرف آ رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں فوراً ڈھال سامنے رکھوں گا. کہا اگر ڈھال نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ میں فوراً اپنا ہاتھ سامنے رکھوں گا. کہا تو بس اتنا ہی سمجھ لو، میں علی کے ہاتھ ہوں، حسن علی کی آنکھیں ہیں. آنکھوں کو ہاتھوں سے بچا لیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں. یہاں پر بھی حجر ابن عدی سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھو علی نے انصاف نہیں کیا. علی نے اپنے بیٹوں کو تو بچا کے رکھا ہوا ہے، تیرے تینوں بیٹے قربان ہو گئے. حجر نے کیا جواب دیا؟ کیا کہا؟ کہا کہ بل ما انصفت علیہ. تو کہہ رہا ہے علی نے انصاف نہیں کیا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے انصاف نہیں کیا. میں ابھی تک زندہ ہوں، علی کب کے شہید ہو چکے ہیں، علی کب کے شہید ہو چکے ہیں. حجر ابن عدی ظاہر ہے اتنا عشق علی ان کے دل کے اندر موجود ہے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ میں نے وہی کہا نا کہ اس دین کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، عشق علی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. جب معاویہ نے چاہا کہ ان کو گرفتار کرے تو کیا کہا؟ کہا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے نہ لانا، کیونکہ حجر کی زبان بہت چلتی ہے، میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. رستے میں ہی جو بھی معاملہ کرنا ہوا کر لینا. پہلے تو یہ کہا کہ ایک کوڑا کاغذ لے جاؤ اور حجر سے کہو کہ اپنی قیمت کو وہاں پر طے کرے، جو کچھ بھی لینا ہے اس عشق علی کے بدلے میں، اس محبت علی کے بدلے میں اس کاغذ پر لکھ دے. گورنری لینی ہے، عہدہ لینا ہے، تقرری لینی ہے، مال لینا ہے، زر و جواہر لینے ہیں، جو کچھ بھی لینا ہے وہ اس کورے کاغذ پر لکھ کے دے دے. جو کچھ بھی لکھ کر دے دے گا حاکم شام اسے دینے کے لیے تیار ہے.
اور حجر کو کس طرح گرفتار کیا گیا تھا؟ پورے قبیلے کو گرفتار کیا گیا تھا. ایک بیٹا جو بچ گیا تھا اس سمیت حجر کو گرفتار کیا گیا. بہرحال کوڑا کاغذ درمیان راہ میں حجر کے سامنے رکھا گیا اور کیا کہا گیا کہ جو کچھ بھی تم لینا چاہتے ہو یہاں پر لکھ دو، حاکم شام وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور حجر کیا کہتے ہیں؟ عشق علی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ میں اس کو مال متاع دنیا کے بدلے میں قربان کر دوں. اب دوسری طرف اس نے کیا کہا کہ اچھا مال و متاع تو نہیں لیتے ہو، یہ مال نہیں لیتے ہو تو کیا کرو؟ دوسری طرف دھمکی دی گئی، کیونکہ اصول ہی یہی تھا کہ ایک دفعہ لالچ دیا جاتا تھا کہ شاید ہرس کے ذریعے سے قابو میں آ جائے، اگر لالچ سے بھی قابو نہیں آتا تو وہاں پر خوف سے دھمکی دی جاتی تھی. دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ تاریخ میں انسان ان چیزوں سے بکا ہے، یا موت کے خوف سے بکا ہے یا پیسے کے لالچ سے بکا ہے. یہاں پر اب دوسری دھمکی کیا دی گئی؟ کیا کہا گیا کہ حجر تجھے معلوم ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے قتل کر دیا جائے گا. حجر کیا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اگر عشق علی میں موت آ جاتی ہے تو اس سے بڑا جو معراج ہے وہ کیا ہوگی، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا. بہرحال حجر کو، اس کے قبیلے کو لے جایا گیا قتل کرنے کے لیے. اب ایک بیٹا بھی ہے نا. حجر سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری وصیت ہو تو بتاؤ. ہم جب دنیا کو خریدتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں حرام کیوں کیا؟ مجبوری میں آ کر بچوں کے کیریئر کے لیے. ہاں پیسہ اس لیے خدا نہ کرے کوئی حرام کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام کما رہا ہے، کس لیے؟ بچوں کے لیے. جی اگر بچوں کی مجبوری نہ ہوتی کہ ان کا مستقبل سنور جائے، ان کا کیریئر سنور جائے تو ہم یہ حرام نہ کرتے. لیکن دیکھیے یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، نمونہ ہیں. کیونکہ جب ائمہ کی مثال دی جاتی ہے نا تو ایک دفعہ انسان سوچتا ہے کہاں امام کہاں ہم. لیکن جب ایسے انسانوں کی مثالیں دی جاتی ہیں نا تو پھر انسان ذرا سوچتا ہے کہ وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے نا، جنہوں نے دین پر ہر چیز کو قربان کیا ہے. حجر سے کیا پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہاری آخری وصیت کیا ہے؟ حجر کیا کہتے ہیں؟ میری آخری وصیت یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو مارا جائے. پہلے میرے بیٹے کو شہید کیا جائے، بعد میں مجھے شہید کیا جائے. کسی نے پوچھا کہ حجر ایسا کیوں ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ پہلے میرے بیٹے کو مارا جائے اور بعد میں مجھے مارا جائے؟ کہا اس لیے کہ کہیں اس کی محبت میں میرے پاؤں ڈگمگا نہ جائے. میں اپنی آنکھوں کے سامنے، حجر کے یہ الفاظ ہیں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کے مستقبل کو سنورتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسے عشق علی میں شہادت کی موت آئی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بہرحال تاریخ میں بہت ساری ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے. انہی میں سے ایک ہستی کون ہے؟ ابھی پچھلے دنوں کلاس میں بھی ان کا ذکر ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو تفصیلی بتاؤں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں بچے گا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں تفصیل سے بتاؤں گی. وہ کون ہے؟ وہ مومنہ آل فرعون اور جناب آسیہ ہے. مومنہ آل فرعون وہ ہستی ہیں کہ قرآن جب ان کا تذکرہ کرتا ہے نا تو 20 سے زیادہ آیات میں ان کا ذکر ہوتا ہے اور خود خدا ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے. اور مومن آل فرعون وہ ہستی ہیں کہ یکتم ایمانا، جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، فرعون کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا. کس لیے؟ دین کو بچانے کی خاطر. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو دین بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا ہے. تاریخ میں ایسی بہت مثالیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ انسان نے، مومنوں نے اپنے ایمان کو چھپایا دین کو بچانے کی خاطر. مثلا ابھی یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جب فرعون کے دربار میں ایک مرتبہ مشورہ ہوا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو وہاں پر مومن آل فرعون کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن کی آیات بھی ہیں کہ دیکھو ان کو قتل نہ کرو. ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں انہوں نے کیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو قتل نہ کرو. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. اگر جھوٹے ہیں تو تب بھی ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہوگا، اور اگر سچے ہیں اور واقعاً خدا کے نبی ہیں تو ان کی وجہ سے ہم کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور تمام لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے درگزر کیا تھا. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آخر ایسا ہے کہ انسان حکومت میں رہے اور اپنے دین کو چھپائے؟ یہاں پر سوال ہوتا ہے نا کہ حکومت میں رہ بھی رہا ہے، ان کا کام بھی کر رہا ہے
اور اپنے ایمان کو چھپایا بھی ہوا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ میں ایسی، جیسی کہ ایک مثال ہے امام علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں خلیفہ عباسی امام علیہ السلام کے دور میں خلیفہ عباسی کے وزیر ہیں جو امام کے چاہنے والے ہیں. بارہا آپ لوگوں نے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجالس ہوتی ہیں تو ضرور ان کا ذکر سنا ہوگا کہ امام کے بہت اچھے صحابی علی ابن یقطین امام کے حکم پر حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور چونکہ دین اور دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا اس کا کردار ہونا چاہیے. علی ابن یقطین کا بس ایک واقعہ اور اس کے بعد مسائل. علی ابن یقطین چونکہ حکومت میں ہیں، وزیر ہیں، اور ظاہر ہے وہ زمانہ بھی اور چاہے آج کا بھی زمانہ ہو، ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنا کوئی مومن، اپنا کوئی جاننے والا، کوئی ایسا حکومت کے کسی عہدے میں ہو تو جب کام پڑتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، مومن ہے اپنا تو وہ کام کر دے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس وقت بھی ایسا تھا، لوگ چھپ چھپا کر علی ابن یقطین کے پاس آیا کرتے تھے اپنے کاموں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے جو کام نہیں ہو رہے ہوتے تھے، کہ تاکہ علی ابن یقطین چونکہ اتنے بڑے عہدے پر ہیں تو اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے شاید ہمارا یہ کام ہو جائے. ایک دفعہ روایت کیا کہتی ہے، توجہ میری طرف، روایت کیا کہتی ہے، علی ابن یقطین کے گھر رات کے وقت ایک شخص آیا اپنی کسی حاجت کو لے کر. جب آیا تو علی ابن یقطین نے ان سے ملاقات نہ کی. امام کا صحابی ہے، چاہنے والا ہے، لیکن ظاہر ہے دنیا دار بھی تو ہے نا. ملاقات نہ کی، وہ شخص واپس چلا گیا. اس کے بعد علی ابن یقطین اگلے سال حج کے لیے گئے. حج کے لیے گئے تو اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ طریقہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے مکہ جاتے تھے، مکہ سے مدینہ امام کی خدمت میں جایا کرتے تھے. اب علی ابن یقطین نے چاہا کہ امام کی خدمت میں جائیں اور جا کر دست بوسی کریں، سلام پیش کریں، امام سے ملاقات کریں. لیکن امام علیہ السلام نے ملنے سے انکار کر دیا. کیا کہا اپنے غلام کو کہ علی ابن یقطین سے کہو کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کرتے. اور سوچئے کہ اگر امام ملنے سے ملاقات کر دے، انکار کر دے، یہ کہے کہ میں ملاقات نہیں کروں گا. ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں کہ ہمیشہ میرے ذہن میں وہ ایک ایرانی مداح کا جملہ ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ دیکھیے کہ اگر گناہ کر کے اس کے بعد اگر آخرت میں گئے تو امام حسین علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور یہ کہا کہ تو ہمارا چاہنے والا ہی نہیں ہے، تو ہمارا عزادار نہیں ہے، تو کہا کہ جہنم میں جانے سے زیادہ تکلیف یہ ہوگی کہ امام نے منہ پھیر لیا. علی ابن یقطین کا حال سوچئے کہ کیا ہوا ہوگا کہ امام علیہ السلام نے ملاقات سے انکار کر دیا. بہرحال علی ابن یقطین نے کیا کہا کہ مولا سبب بتائیے کہ آپ کیوں ملاقات سے انکار کر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس لیے کہ تو نے ایک مومن سے ملاقات سے انکار کیا تھا تو ہم امام بھی تجھ سے ملاقات نہیں کرتے. کہا کہ مولا میں اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ علی ابن یقطین کیا تو واقعی دل کی گہرائیوں سے معافی چاہتا ہے، حقیقت میں معافی چاہتا ہے؟ کہا کہ مولا بالکل، میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں عذر کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا کہ ایسے معافی نہیں ملے گی، جاؤ جا کر اس شخص سے معافی مانگو، اس شخص سے معافی مانگو. کہا کہ مولا کہاں مدینہ، کہاں کوفہ؟ وہ شخص کوفہ کا رہنے والا تھا. کہا کہ نہیں، تجھے کوفہ پہنچانا میرا کام ہے، جا فلاں جگہ پر تجھے ایک گھوڑا ملے گا، اس گھوڑے پر بیٹھ، وہ گھوڑا تجھے کوفہ پہنچا دے گا. امام کے اعجاز سے کیا ہوا کہ علی ابن یقطین کوفہ پہنچ کے اس شخص کے دروازے پر پہنچے اور کیا کہا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کیا کہا. اب ظاہر ہے وزیر کسی کے دروازے پر آ جائے، فوراً باہر نکلا اور کیا کہا، علی ابن یقطین تم میرے دروازے پر رات کے وقت اس وقت کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں. کہا کہ کیوں معافی چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ تو نے جب تک مجھے معاف نہ کیا امام علیہ السلام مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے. اس شخص نے کیا کہا؟ کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے معاف کیا. کہا نہیں، ایسے معافی نہیں، میں اپنے رخسار کو زمین پر رکھتا ہوں، رخسار کو زمین پر رکھتا ہوں، اپنے قدم کو میرے رخسار پر رکھ تاکہ میرا وہ تکبر ختم ہو، میرا وہ غرور ختم ہو، اور اس کے بعد کہہ کہ ہاں میں نے تجھے معاف کیا. اس شخص نے بالکل ایسا ہی کہا.
ایسا ہی کیا، اپنے قدم کو علی ابن یقطین کے رخسار پر رکھا اور اس کے ساتھ کیا کہا کہ اے علی ابن یقطین جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ دیکھیے یہ دین ہے جو اسلام ہمیں بتانا چاہتا ہے، یہ دین ہے۔ آج 5 محرم ہے نا، کربلا بھی کیا ہے؟ دین اور آخرت کی ایک جنگ ہے، دنیا اور آخرت کی جنگ ہے۔ کون ایسا ہے جو دنیا کو حاصل کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو آخرت کو حاصل کرتا ہے؟ ایک طرف وہ گروہ ہے جو دنیا کا شیدائی ہے اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جو آخرت کا عاشق ہے۔ مومنات، آج 5 محرم ہے نا، آج کا دن منسوب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اون محمد سے۔ زینب کا نام آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آج دل کہتا ہے کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جس میں آنسو نہ ہو، کیونکہ آج زینب کو ان بچوں کا پرسہ دینا ہے کہ جن بچوں پر زینب نے گریہ نہیں کیا۔ اجرکم اللہ۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف چلا، اون محمد زینب کے ساتھ نہیں ہے۔ جب بی بی کا قافلہ مدینہ سے چلا تھا، اون محمد کو لے کر نہیں چلی تھی، مکہ میں قیام کیا۔ 8 ذی الحج کو امام علیہ السلام مکہ سے نکلے، ابھی بھی اون محمد ساتھ نہیں ہے۔ جو ہی مکہ سے یہ حسینی قافلہ نکلا، مقام تنعیم پر پہنچے، جو زیادہ دور جگہ نہیں ہے۔ آج بھی جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ایسی دور جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام پہلے پڑاؤ ڈالیں، قافلے کو روک دیں۔ لیکن کیا ہوا؟ امام علیہ السلام نے فوراً عباس سے کیا کہا؟ عباس قافلے کو روک دو۔ کہا کیوں؟ بولا دیکھتے نہیں ہو مدینہ کی طرف سے کوئی آ رہا ہے؟ جب قریب آئے تو کیا دیکھا کہ عبداللہ ہے، اپنے دونوں فرزندوں کو لیے ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ مولا حسین میں زینب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل آپ کو اختیار ہے، آپ ان کے شوہر ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ بی بی سے ملاقات کیجئے۔ عباس خیمہ نصب کرو، زینب اور عبداللہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب جناب زینب عبداللہ کے سامنے آئی نا، جناب زینب کو امام حسین سے بہت پیار ہے نا، بی بی کی جو نکاح کی شرط ہے وہ یہی ہے کہ حسین سے ملاقات نہ رکے۔ بی بی نے سوچا کہ شاید عبداللہ مجھے لینے آئے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ؟ اگر آپ کوئی حکم دیں گے نا تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کو بجا لاؤں، لیکن عبداللہ ایک بات عرض کرتی ہوں، اگر آپ مجھے جانے کے لیے کہیں گے ادھر حسین کا قافلہ چلے گا، زینب کی جان یہاں پر ہی نکل جائے گی۔ عبداللہ مجھے واپس مدینہ نہ لے کر جانا، میں بھی جانے کا سوال پیدا نہیں ہوگا، میں تو اون محمد کو لے کر آیا ہوں۔ ارے حسین جب قربانیوں کا سلسلہ شروع کرے نا، ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم عند اللہ۔ آ گئی کربلا، آ گئی شب عاشور۔ ارے کیسی ہے یہ کربلا کی مائیں؟ ہمارا سلام ہے کربلا کی ماں پر کہ مائیں کیا کہتی ہے کہ ہمارے بچوں کے نمبر اچھے آئے، ہر ایک سے نمایاں نظر آئے۔ کربلا کی ماں کا دل تو دیکھیے، ہر ماں کی یہ خواہش ہے میرے بچے کو پہلے شہادت مل جائے، میرا بچہ پہلے مر جائے، میرا بچہ پہلے قربان ہو جائے۔ شب عاشور آئی، ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ زینب بھی اپنے خیمے کے اندر اون محمد کو تیار کر رہی ہے۔ اے اون محمد، کل جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہونا، دیکھو میری اور بابا کی طرف سے حسین پر قربان ہو جانا۔ اے اون محمد، دیکھو ماں کی وصیت ہے، پانی نہ پینا، کیونکہ حسین بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے، اصغر بڑے پیاسے ہیں۔ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، زینب اپنے بچوں کو لے کر آئی۔ اے حسین میرے بچوں کو بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ امام نے کیا کہا؟ اے زینب تیرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ بی بی نے کیا کہا؟ کیا میرے بچے علی اصغر سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں؟ اے حسین میں اپنے بچوں کو علی اکبر پر صدقہ کر چکی ہوں۔ ارے جو صدقے کی چیز ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں رکھی جاتی۔ اب تو میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔
देखो हम अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। आज इस लश्कर यजीद को बताएंगे कि हमारी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। अरे मैदान की तरफ जब गए, जंग करते करते फुरात तक पहुंच गए। अरे करबला का दस्तूर और तरीका यही था, फिज़ा तेरे खैमा पर खड़ी होती थी, ज़ैनब को सब बता रही होती थी। एक मर्तबा फिज़ा ने जो कहा, ऐ ज़ैनब मुबारक हो, तेरे बच्चों ने नहर पर कब्जा कर लिया। फौरन बीबी ने मुसल्ला बिछाया, बीबियों को इकट्ठा किया। अरे मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, फुरात तक पहुंच गए हैं। ऐ बीबियों मैं दुआ करती हूँ, तुम सब आमीन कहना। अरे बच्चे बड़े प्यासे हैं, कहीं पानी ना पी ले। बीबियों ने आमीन कहा। थोड़ी देर बाद बच्चों की आवाज आई, एक बच्चे के सर पर तलवार लगी, एक के सर पर गुर्ज लगा। छोटे छोटे बच्चे घोड़ों पर संभल न सके, मैदान करबला में गिरे। फौरन आवाज दी, बाबू आखिरी सलाम, बाबू अब्बास आखिरी सलाम। दोनों अली के शेर इन बच्चों को लेने के लिए मैदान की तरफ गए। बच्चों में अभी थोड़ी सी जान बाकी है। देखिए ज़ैनबी तरबियत क्या होती है। बच्चों ने क्या किया, अपने हाथों को हुसैन और अब्बास के सरों पर रखा और क्या कहा, ऐ मामून जाकर माँ को बता देना हम प्यासे थे लेकिन हमने पानी न पिया। करबला के ये वाहिद शहीद है कि जिन पर ज़ैनब ने गिरिया न किया। बच्चों की लाशें खेमे में आए, तमाम बीवियों ने हल्का किया, अब्बास को पुरसा दिया, हुसैन को पुरसा दिया, ज़ैनब ने गिरिया न किया। करबला से रवानगी हुई, हर हर माँ ने अपने अपने बच्चों को विदा किया। अरे ज़ैनब हुसैन की लाश पर तो गई है, और मोहम्मद की लाशों पर न गई, जिंदान शाम में आ गई। एक मर्तबा रिहाई मिली, सरों को भेजा गया, एक एक सर आता था, हर माँ कबूल करती थी। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने पढ़कर कबूल किया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब आगे बढ़ी, कासिम का सर आया, फरमा आगे बढ़ी। लेकिन वाहिद दो सर थे जो जिंदान शाम में पड़े हुए थे, जिनको किसी ने कबूल न किया। अरे शाम की औरतें कहती थी, अरे क्या इनकी माँ मर गई है, कोई इन पर गिरिया नहीं कर रहा। अरे जवाब मिलता था, अरे वही तो इनकी माँ है जो कमर खमीदा है, जिसके सर के बाल सफेद हो चुके हैं, जिसका लिबास बड़ा पुराना है, वही तो इनकी माँ है। जिंदान शाम में गिरिया न किया, वापस करबला आए, हर शहीद की कब्र पर गई ज़ैनब। बीबी ने गिरिया न किया, वापस मदीना आई। बीबी सबसे पहले कहाँ पर गई है, जो ही खबर मिली बीबी उम्मुल बनीन को, बीबी उम्मुल बनीन मदीना से बाहर आई, आकर ज़ैनब को सलाम करना चाहा। इससे पहले कि बीबी उम्मुल बनीन कुछ कहती, ज़ैनब आगे बढ़ी, ऐ अम्मा अब्बास का पुरसा कबूल करो। नहीं मुझे हुसैन का बताओ। अम्मा तुझे तेरे दूसरे बेटे का पुरसा हुसैन का बताओ। तीसरे बेटे का पुरसा मुझे हुसैन का बताओ। चौथे बेटे का पुरसा मुझे हुसैन का बताओ। ज़मीन पर जो कुछ भी है सब कुछ फिदाए हुसैन है। रिवायत क्या कहती है, जब बीबी करबला से दोबारा चली थी ना, ऐसे लगता था कि ज़ैनब खामोश हो गई है। बीबी किसी से कलाम नहीं करती थी। बीबी माना के रोज़े पर आई, आप मक्तल की रिवायात को उठाकर देख लें। बीबी जब चौखटे रोज़े रसूल पर गई है, बीबी ने सिर्फ एक जुमला कहा, क्या कहा, ऐ नाना जब कोई वतन में आता है ना, परदेश से तोहफा लेकर आता है, ऐ नाना हुसैन का खूब बड़ा कुर्ता लाई हो। बीबी ने कलाम न किया। मदीना की औरतें जुलूस की शक्ल में बीबी के साथ हैं, जुलूस की शक्ल में बीबी के साथ है कि देखिए अब ज़ैनब कहाँ जाती है, बीबी कहाँ पर गई है, बीबी कहाँ पर गई है, जन्नतुल बकी में गई है। औरतों का हुजूम है। रिवायत क्या कहती है, औरतें बुलंद आवाज से गिरिया कर रही है, फिर औरतें पुरसा दे रही है, कभी अकबर का पुरसा, कभी हुसैन का पुरसा, कभी अब्बास मोहम्मद का पुरसा, पुरसा देती जा रही है। बीबियां रोती जा रही है, ज़ैनब दूर खामोशी से बैठी हुई है। अरे औरतें पूछती है, ऐ ज़ैनब माँ को पुरसा नहीं दोगी?
जाओ। अब बीबी ने देखा कि कब्रिस्तान में बकी अकेला है, अब वहां पर तन्हाई है। बीबी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई माँ की कब्र पर आई है। अरे बेटी और माँ का रिश्ता अजीब होता है। बेटी अपने हर दुख दर्द को अपनी माँ से बयान करती है। जब बीबी ने देखा शब की तारीकी है, तन्हाई है, अब बीबी के सब्त के बंधन टूट गए। बीबी क्या कहती है? ऐ अम्मा तुझे हुसैन का पुरसा है। ऐ अम्मा जरा मेरी कलाइयाँ तो देखो, अरे बाजुओं के जख्म तो देखो। ऐ अम्मा अरे कलाइयों के जख्म ऐसे थे कि जिनसे अभी भी खून रिस रहा था। जब एक मर्तबा जाने लगी ना, बीबी ने कदम अपने घर की तरफ बढ़ाए, लेकिन दोबारा पलट कर आई और आकर क्या कहा? ऐ अम्मा मुझे किसी ने और मोहम्मद का पुरसा दिया। ऐ अम्मा मैं तुझे हुसैन का पुरसा देती हूँ, तू मुझे और मोहम्मद का पुरसा दे। या अल्लाह या महमूद बहक मोहम्मद या बहक अली या फातिर बहक फातिमा या मुहसिन बहक हसन या कदीम अल ihsan बहक। इन्हीं आंखों के साथ दस्ते दुआ को बुलंद कीजिए, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। आज कोई छोटा सा वसीला हम परवरदिगार की बारगाह में पेश कर रहे हैं। ज़ैनब के बच्चों का वसीला है, उम्मुल मसाइब के बच्चों का वसीला है। देखिए ज़ैनब के दिल में भी तो माँ का दर्द मौजूद है ना। बीबी अपने घर में किस तरह गई है? वो ज़ैनब जो कहीं पर भी नहीं रोई, कहीं पर शिकवा शिकायत नहीं की। कहा जब बीबी अपने घर में गई है ना, एक मर्तबा घर का दरवाजा खुला, बीबी के आप सबने बंधन टूट गया। मेरे बच्चे माँ तुम्हें याद करती है, इस घर में ज़ैनब कैसे बीबी के बच्चों का वास्ता, बीबी के ओन मोहम्मद का वास्ता, परवरदिगारा तुझे बीबी की इस करबला की कुर्बानी का वास्ता दुआ करते हैं कि सब परेशान हाल परेशानियों को दूर करना, सबकी मुश्किलात को आसान करना, तमाम की हाजात को कबूल करना, मरूमीन के दर्जात को बुलंद करना, आले लिए में जगह अता करना, इम्मा का कुर्ब जवार अता करना। परवरदिगारा हमारे बच्चों को हमारे लिए बाक़ियात और सालिहात करार देना, हमारे लिए सदका जारिया करार देना, ज़माने के शर से महफूज रखना, शर्र शयातीन शर्र जिन और इंस से दूरी अता